لیکن یہ سوچا کہ دین کی بات اللہ تعالیٰ جو بھی نکلوا دے، جتنی بھی ہو جائے، تھوڑی ہو زیادہ ہو، میں تو اپنی اصلاح کے لیے بیٹھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے کوئی اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرما دے۔ رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا سلسلہ چل رہا ہے کافی دن سے، اور مقصود یہ ہے کہ رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بھی مانگی ہے وہ حاصل کرنے کی چیز ہے۔ تو یہ صرف دعا نہیں ہے کہ دعا کے ساتھ ساتھ تعلیم بھی ہے، تربیت بھی ہے۔ آدمی کو کیسا ہونا چاہیے، کیا کیا صفات اس میں ہونی چاہیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاؤں میں ان میں سے کوئی چیز چھوڑی نہیں، اس لیے ان دعاؤں کا میں اہتمام کے ساتھ ذکر کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے ہمیں وہ اوصاف عطا فرما دے۔ تو آج ایک دعا کا خیال آیا، اس پر کچھ عرض کروں۔ ایک دعا یہ ہے، آپ نے دعا فرمائی، اللہم اجعلنی صبورا واجعلنی شکورا واجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا۔ اے اللہ، مجھے بہت صبر کرنے والا بنا دے اور بہت شکر کرنے والا بنا دے، اور اپنی نگاہ میں اپنے آپ کو چھوٹا سمجھوں اور لوگوں کی نگاہ میں بڑا سمجھا جاؤں۔ تین دعائیں ہیں، بلکہ چار۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے بہت صبر کرنے والا بنا دے، ایک یہ کہ مجھے بہت شکر کرنے والا بنا دے۔ کہا گیا ہے کہ ایمان کے دو حصے ہیں، ایک صبر اور ایک شکر۔ الایمان نصفان، صبر نصفہ صبر و نصفہ شکر۔ یہ ایک روایت میں حدیث کے بھی الفاظ ہیں، مگر وہ سند کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے، لیکن معنی کے اعتبار سے درست ہے۔ ایمان دائر ہے ان دو چیزوں میں، صبر اور شکر۔ اور یہ دو اوصاف ایسے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرمائے، یہ حاصل ہو جائیں تو بس پورا دین آ گیا۔ لہذا سمجھنے کی ضرورت ہے صبر کیا چیز ہے اور شکر کیا چیز ہے، جس کو آپ نے اللہ جل جلالہ سے مانگا، اور اس کے لیے ہمیں گویا ایک طرح سے تلقین فرمائی کہ تم بھی صبر کرنے والے بنو۔ اور لفظ صابر نہیں بلکہ صبور ہے، مبالغہ کا صیغہ ہے کہ صرف صبر کرنے والا نہیں، بہت صبر کرنے والا مجھے بنا دے۔ اب یہ صبر جو ہے، عام طور سے ہمارے محاورے میں صبر اس کو کہتے ہیں کہ کوئی تکلیف ہوئی تو آدمی اس کے اوپر باویلا نہ کرے، لیکن قرآن کریم کی اصطلاح میں صبر در حقیقت بہت وسیع مفہوم رکھتا ہے۔ اصل میں صبر کے معنی ہوتے ہیں
روکنا یا باندھنا. لفظی لغوی معنی لغت میں اگر دیکھا جائے تو صبر کے لفظی معنی ہے باندھنا اور روکنا. پہلے زمانے میں ایک طریقہ ہوتا تھا کہ کسی شخص کو سامنے کو سزا دے دی جاتی تھی، کسی سے انتقام لیا جاتا تھا، تو سامنے اس کو باندھ کر اس کے اوپر تیر چلا دیے جاتے تھے. تو اس کو کہتے ہیں قتل صبرن، کہ وہ قتل کیا گیا باندھ کر. تو لفظی معنی اس کے ہیں باندھنا. اور شریعت کی اصطلاح میں صبر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ جل جلالہ کی اطاعت میں باندھ کر رکھے. اللہ تعالی کی اطاعت میں باندھ کر رکھے، یعنی اپنی نفس کی خواہشات کو تابع بنا دے اللہ جل جلالہ کے احکام کے. کہ جب نفس اور شیطان انسان کو کسی طاعت سے برگشتہ کر رہے ہوں، مثال کے طور پر نماز کا وقت ہے یا اور جو انسان معمولات ہوتے ہیں ذکر کے شغل کے، اس کا وقت ہے، لیکن سستی ہو رہی ہے اور سستی کی وجہ سے نفس یہ چاہ رہا ہے کہ میں یہ طاعت نہ کروں. اس وقت میں اپنے آپ کو باندھنا اور نفسانی خواہش کی مخالفت کر کے وہ کام کرنا، جس کو میں اس طرح تعبیر کرتا ہوں کہ اپنے اوپر زبردستی کر کے کام کرنا، یہ صبر ہے. ایک گناہ کا تقاضا دل میں پیدا ہو رہا ہے، دل اس کے لیے مچل رہا ہے کہ یہ گناہ کر لوں، بد نگاہی کر لوں، کسی کوئی جھوٹ بول دوں، کوئی غیبت کر لوں. نفس اس کے لیے انسان کو مجبور کر رہا ہے. تو اپنے آپ کو باندھ کر اس عمل سے آدمی رک جائے زبردستی کر کے، یہ صبر ہے. اور قرآن کریم کی مختلف آیات میں اتنا ذکر ہے صبر کا اتنا حکم دیا گیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. ساری سورہ آل عمران جو ہے اس کو ختم کیا اس آیت پر اللہ تعالی نے، کہ جتنے بھی احکام پیچھے بیان کیے گئے وہ سارے کے سارے اپنی جگہ، لیکن یہ اس وقت تک تم ان پر عمل نہیں کر پاؤ گے جب تک کہ اپنے آپ کو باندھ کر نہ رکھو. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. یہ اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا. انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ان کا اجر بے حساب عطا فرمائے گا. یہاں صبر سے مراد صرف مصیبت پر صبر کرنا نہیں، تکلیف پر صبر کرنا نہیں، بلکہ وہی اپنے آپ کو باندھ کر رکھنا اللہ تعالیٰ کی اطاعت. دیکھو انسان کو اپنی زندگی میں اپنے آپ کو باندھنا تو پڑتا ہی ہے کبھی نہ کبھی. یہ نہیں ہو سکتا کہ جو چاہے وہ ہو جائے. ایک آدمی ملازم ہے، اس کو صبح اٹھ کے جانا پڑتا ہے اپنی ملازمت کے لیے. اگر نیند آ رہی ہے، سستی ہو رہی ہے، دل چاہ رہا ہے گھر میں بیٹھوں، کیا کرے گا؟ کیا بیٹھ جائے گا؟ اس خواہش کا یا اس
تقاضے کا مقابلہ کرے گا. بھائی میں بیٹھ گیا تو تنخواہ کا نہیں ملے گی، روزی ختم ہو جائے گی، تو وہ اس تقاضے کی مخالفت کر کے اپنے آپ کو باندھ کر اپنے اوپر زبردستی کر کے وہ جائے گا. تو صبر کر رہا ہے وہ، لیکن کس کے لیے کر رہا ہے؟ پیسے کے لیے، کہ اگر یہ صبر نہیں کروں گا تو پیسہ نہیں ملے گا. یہی صبر اپنے آپ کو باندھنا اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہو کہ اللہ کا حکم ہے لہذا اپنے آپ کو باندھوں گا، زبردستی کروں گا، کام وہی کروں گا جو اللہ کے حکم کے مطابق ہو. یہ صبر ہے جو مطلوب ہے. اور قرآن کریم سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ در حقیقت جنت عوض ہی صبر کا ہے. جنت جو ہے نا وہ کاہے کا ہے؟ عوض ہے صبر کا. قرآن کہتا ہے اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، ان کو جنت کے بالا خانے عطا ہوں گے. کیوں ہوں گے؟ بما صبروا، کیونکہ انہوں نے صبر سے کام لیا تھا. وجہ یہ بیان کی کہ صبر سے کام لیا، اس وجہ سے جنت دی جا رہی ہے. ایک جگہ نہیں، اور بھی جگہ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، کہ اللہ تعالی مومنوں کو جزا دیں گے جنت کی اور حریر کی. کیوں؟ بِمَا صَبَرُوا، کیوں انہیں صبر کے ساتھ زندگی گزاری تھی. ایک جگہ نہیں. تو معلوم کیا ہوتا ہے کہ جنت اصل میں معاوضہ صبر کا ہے، انعام صبر کا ہے. اگر ساری زندگی آرام میں گزری، نعمت میں گزری، اور جو ہے تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، لیکن اس خوشحالی میں بھی آدمی کو صبر کرنا پڑتا ہے کہ وہ خوشحالی میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یاد کو نہ بھولے. تو جزا ہے جنت، جزا ہے کاہے کی؟ صبر کی. کہ اپنے آپ کو ہم نے باندھ کر رکھا کہ نفس ہمیں بھٹکا کر کسی غلط راستے پر نہ لے جائے. جو طاعت کرنی ہے وہ کرے، جس معصیت سے بچنا ہے بچے. اس طرح اپنے آپ کو باندھ کر زندگی گزاری. اور ایک آیت میں فرمایا جس میں صبر کی تھوڑی تفصیل بھی ہے، وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ. صحیح مومنوں کی اللہ تعالی نے جو جس میں تعریف فرمائی ہے، والذین صبروا، جنہوں نے صبر سے کام لیا، ابتغاء وجہ ربہم، اپنے پروردگار کی خوشنودی کی خاطر. میں نے ابھی مثال دی تھی ملازمت کی، تو وہاں صبر سے کام تو لیا، لیکن کاہے کے لیے؟ پیسے کے لیے. لیکن صبر جس کی تعریف فرمائی گئی کہ وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں اپنے پروردگار کی خوشنودی کی طلب کے لیے، خوشنودی حاصل کرنے کے لیے. اب اس صبر کا کیا نتیجہ ہوتا ہے؟ تو آگے تین چیزیں ذکر فرمائی. اقام الصلاۃ،
نماز قائم کرتے ہیں اور وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، ہم نے جو رزق ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، سرًّا وعلانیۃً، خفیہ بھی اور علانیہ بھی، وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، اور بدسلوکی کا دفاع کرتے ہیں حسن سلوک سے۔ تو اولئک لہم عقبی الدار، ایسے لوگوں کے لیے اپنے وطن اصلی میں بہترین انجام ہے۔ وہ بہترین انجام کیا؟ یہ جنات عدن، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے باغات، جنتیں، یدخلونہا، جس میں وہ داخل ہوں گے، ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم، وہ بھی داخل ہوں گے، اور ان کے ماں باپ میں، ان کے شوہروں یا بیویوں میں یا ان کی اولاد میں جو صالح ہوں گے وہ بھی داخل ہوں گے۔ والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، اور ملائکہ ان کے پاس آئیں گے ہر دروازے سے، ہر دروازے سے آ کر کیا کہیں گے؟ سلام علیکم، سلامتی ہے تم پر، بما صبرتم، سلامتی کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ تم نے صبر سے کام لیا تھا، فنعم عقبی الدار، تو اب تمہارے وطن اصلی میں تمہارا انجام بہترین ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں بتا دیا کہ جنت کاہے کا بدلہ ہے؟ انعام ہے صبر کا۔ صبر کی تفصیل میں ایک تو یہ بتا دیا الذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، صبر کریں اللہ کی خوشنودی کے لیے۔ اگر فرض کرو اللہ بچائے کوئی ایسا موقع آ جائے کہ آدمی کسی گناہ کے اوپر آمادہ ہو گیا، پورا اپنے نفسانی خواہشات کے آگے ڈھیر ہو گیا اور ارادہ کر لیا کہ فلاں گناہ کروں گا، اور گناہ ایسا ہے جس سے بدنامی ہوتی اگر پتہ چل جائے لوگوں کو، تو عین اس وقت جبکہ گناہ کے لیے بالکل تیار تھا، اس کا باپ آ جائے، اس کا بیٹا آ جائے، اس کا استاد آ جائے، کرے گا؟ فوراً چھوڑ دے گا نا۔ یہاں بھی اس نے نفس کو باندھا تو صحیح، یعنی نفس چاہ رہا تھا کہ میں گناہ کروں، اس کا ارادہ بھی کر لیا تھا، لیکن بیچ میں باپ آ گیا، ماں آ گئی، اولاد آ گئی، اور دکھ دیکھنے والے آ گئے، رک گیا۔ صبر تو کیا ماں اس نے، لیکن صبر کس لیے کیا؟ لوگوں کی بدنامی سے بچنے کے لیے۔ یہ ابتغاء وجہ رب بھی نہ ہوا، یہ صبر پروردگار کی خوشنودی کے لیے نہیں ہوا، یہ صبر کس لیے ہوا؟ بدنام ہو جاؤں گا، لوگوں کو پتہ چل جائے گا تو مجھے لوگ کیا کہیں گے، میں آنکھوں سے لوگوں کے گر جاؤں گا۔ صبر تو کر رہا ہے، لیکن صبر مخلوق کی خاطر کر رہا ہے، خالق کی خاطر نہیں کر رہا۔ اس کی کوئی بقت نہیں، اس صبر کی کوئی بقت نہیں، کیونکہ ابتغاء وجہ ربہم نہیں ہے، پروردگار کی خوشنودی کی خاطر نہیں۔ یہی صبر اس نقطہ نظر سے کر لے کہ مجھے اوپر دیکھنے والا مجھے دیکھ رہا ہے، اور یہ کام کروں گا تو اس کو منہ کیسے دکھاؤں گا قیامت میں؟ تو یہ سب والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، پروردگار کی خوشنودی کی خاطر اپنے آپ کو باندھا، گناہ سے بچا۔
دیکھو دونوں میں آپ موازنہ کر کے دیکھ لو. بچے گا تو وہاں بھی جہاں دوسروں کی نگاہ میں آ رہا ہے، لیکن اللہ کی خاطر نہیں بچے گا، مخلوق کی خاطر بچے گا. اور جہاں اگر ایمان اتنا قوی ہے، اتنا مضبوط ہے کہ وہ ایمان کہتا ہے کہ چاہے یہ مخلوق دیکھے گی تو اس کے دیکھنے سے بدنامی تو ہوگی، اور کیا ہوگا، اور جو دیکھنے والا مجھے دیکھ رہا ہے اس کے نتیجے میں جہنم ہوگی، آگ کے شعلے ہوں گے، جہنم میں ڈالا جاؤں گا. اس وقت اگر بچے گا تو یہ صبر ہے جو اللہ کے لیے ہے. الذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم. اب صبر اگر دیکھا جائے باندھنا اپنے آپ کو اللہ جل جلالہ کی اطاعت میں، اس کے تو شعبے بے شمار ہیں نا. مطلب یہ ہے کہ ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہو، تو نماز میں اطاعت ہو، روزے میں ہو، حج میں ہو، زکوٰۃ میں ہو، صدقے میں ہو، اور جتنے بھی احکام شریعت ہیں ان سب کے اندر ہو. اللہ تعالیٰ نے اس صبر کے 3 چیزیں یہاں پر ذکر فرما دی آیت کریمہ میں، 3 شعبے کہ صبر کے نتیجے میں پہلی چیز یہ ذکر کی اقاموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں صبر کر کے. نیند آ رہی ہے مگر نماز کا منادی آواز دے رہا ہے تو میں اپنے نفس پر صبر کر کے اس کو کچل کر، اس کی خواہشات کو کچل کر نماز کے لیے جاؤں گا. اور اقاموا الصلاۃ، قائم کرے نماز کو. کیا معنی؟ کہ نماز کو اس طرح پڑھے جس طرح پڑھنے کا حکم ہے، جس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی. اب دماغ تو بھگوڑا ہے، وہ ادھر پھر رہا ہے ادھر پھر رہا ہے، لیکن اپنے آپ کو باندھ کر نماز کی طرف متوجہ کرنا، یہ اقامت صلاۃ. خیالات منتشر ہو رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں، لیکن جب نماز کے لیے کھڑا ہوا تو کھڑے ہوتے وقت اپنے خیالات کو مجتمع کر کے اللہ جل جلالہ کی طرف متوجہ کر کے، نماز کی طرف متوجہ کر کے، نماز کے الفاظ کی طرف متوجہ کر کے کھڑا ہوں. یہ صبر. غیر اختیاری خیالات اللہ نے معاف کیے، لیکن جب کھڑا ہو رہا ہے تو اس وقت تو کم از کم اپنے آپ کو ذہن کو فارغ کر کے اس طرف متوجہ ہو، اور متوجہ ہو کر اللہ اکبر کہے، ہاتھ اٹھائے. اللہ اکبر کہہ کر تو ہاتھ اٹھانے کے معنی ہے کہ میں دستبردار ہو گیا سوائے اللہ کے اور کسی چیز سے. ہاتھ اٹھا لیے میں نے، اور ہر ماں سوا سے. تو خشوع جو مطلوب ہے نماز میں، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، اس کے لیے بھی کیا چاہیے؟ صبر چاہیے. کہ دماغ منتشر ہو رہا ہے، ادھر ادھر کے خیال، یہ سوچ لو وہ سوچ لو، لیکن اس وقت آدمی متوجہ ہو جائے. اور اسی لیے یہ بہتر ہے کہ نماز شروع کرنے سے پہلے آدمی یہ کہہ دے ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. یہ بھی کہتے ہیں ساتھ میں اللہ تعالیٰ سے مانگ ملے گی، اللہ نماز کے لیے کھڑا ہو رہا ہوں، اپنی رحمت سے اخلاص بھی عطا فرما دیجیے اور خشوع بھی عطا فرما دیجیے. تو اقاموا الصلاۃ، اقاموا الصلاۃ کا ذکر کر دیا، اس سے تمام عبادات بدنیہ کی طرف اشارہ ہو گیا. بدنی عبادتیں جتنے بھی ہوتی ہیں، کیونکہ نماز بدنی عبادتوں میں سب سے بڑا اہم رکن ہے، اس لیے اس کا ذکر خاص طور پر فرما دیا. اشارہ تمام بدنی عبادتوں کی طرف ہے، جس میں روزہ بھی آ گیا، جس میں حج بھی آ گیا، وہ ساری بدنی عبادتوں کی طرف. دوسری عبادت ہوتی ہے مالی.
تو اگلے جملے میں اس کی طرف اشارہ، انفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ، ہم نے جو رزق دیا ہے ان کو اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں خفیہ بھی اور علانیہ بھی۔ انسان کی طبیعت میں بخل تو ہے، وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، قرآن خود کہتا ہے کہ انسان کی طبیعت میں مال کی محبت داخل کی گئی ہے، امتحان کے لیے داخل کی گئی، تمہارے امتحان کے لیے داخل کی گئی ہے۔ تو پیسہ جب جیب سے نکلتا ہے اور اس کی عوض کچھ حاصل نہیں ہو رہا ہوتا دنیا میں، تو دل مچلتا تو ہے کہ یہ کسمساتا تو ہے کہ یہ پیسے گئے، کوئی چیز خرید لیتے، کوئی مزہ لے لیتے، کوئی لذت حاصل ہو جاتی، لیکن اللہ کے لیے دے دیا، انفقوا مما رزقناہم۔ تو اس کے لیے اپنے آپ کو باندھنا پڑتا ہے، اس کے لیے صبر کرنا پڑتا ہے کہ نفس تو نہیں چاہتا کہ پیسے اس طرح خرچ کروں، لٹاؤں، لیکن نفس کو مجبور کیا جاتا ہے، اس کے اوپر زبردستی کی جاتی ہے اور پھر دیا جاتا ہے۔ تو یہ بدنی عبادت، یہ مالی عبادت ہو گئی، اور اس میں سرن بھی اور علانیتن بھی، یہ دونوں باتیں اس لیے کہہ دیں کہ چھپ کے بھی کرے اور علانیہ بھی کرے، کہ سب سے پہلے تو نفس یہاں رکاوٹ بنتا ہے کہ بھئی پیسہ ہے، یہ تمہارے کام کی چیز ہے، یہ کہاں اس کو دوسرے کو دے رہے ہو، پہلی رکاوٹ تو یہ ڈالتا ہے۔ چلو اس رکاوٹ کو عبور کر لیا، نہیں دینا ہی ہے، تو کہتے ہیں ذرا کھلے عام دو تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ تم کتنے سخی ہو، تمہاری فیاضی کے لوگ تعریف کریں، تو کھلے عام دو۔ تو وہ دوسری رکاوٹ یہ ڈالتا ہے۔ تو پہلے کہتے ہیں سرن، کہ چھپ کر دو، لیکن اور پھر علانیہ بھی دو۔ جب چھپ کر بھی دے رہے ہو، علانیہ بھی دے رہے ہو، تو اس کے اندر دونوں کا توازن پیدا ہو گیا، اور اب جو ہے یہ نہیں کہا جائے گا کہ علانیہ جو دے رہا ہے وہ ریاکاری کے لیے دے رہا ہے۔ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم۔ قرآن کہتا ہے کہ اگر تم کھل کر صدقے دو لوگوں، عام یعنی ظاہری طور پر بھی دو تو اچھی بات ہے، فنعما ہی وان تخفوها، اور اگر چھپ کر دو گے اور فقراء کو دو گے فهو خير لكم، تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ کھلے عام دینا اس وقت برا ہے جبکہ اس میں اندیشہ ریاکاری کا ہو، دکھاوے کا ہو۔ لیکن اگر آدمی سرن بھی دے رہا ہے، خفیہ بھی دے رہا ہے، علانیہ بھی دے رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مخصوص صدقہ دینا، محض لوگوں کی تعریف حاصل کرنا نہیں۔ تو انفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ۔ اب یہاں علانیہ اور سر، خاص طور سے سر کے اندر نفس کو زیادہ باندھنا پڑتا ہے، وہاں پر زیادہ جو نفس کی شرارت ہے اس کو کچلنا پڑتا ہے۔ اس لیے دونوں چیزوں کا انفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ۔ تیسری چیز ما یدرؤون بالحسنۃ السیئۃ، یہ تو عبادتیں ہو گئی، ایک تو جانی جسمانی عبادت، ایک مالی عبادت، آگے معاشرت، کہ وہ برائی کا بدلہ اچھائی سے دیتے، برائی کا دفاع اچھائی سے کرتے۔
یہ بڑا زبردست صبر کا مرحلہ ہے کہ ایک آدمی بدسلوکی کر رہا ہے، ناروا اس نے طریقہ اختیار کیا ہوا ہے، ہمارے حقوق برباد کر رہا ہے، برا بھلا کہہ رہا ہے، گالی گلوچ کر رہا ہے، اور جو کچھ نقصان پہنچا سکتا ہے پہنچا رہا ہے، لیکن جو صبر کرنے والا ہے، والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، وہ برائی کا بدلہ برائی سے بھی نہیں دیتا، یعنی جتنا اس کو جائز ہے اس کے لیے وہ بھی نہیں کرتا، بلکہ اچھائی سے اس کے دفاع کرتا ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، تم میرے ساتھ برائی کر رہے ہو، کرتے رہو، مجھے تو اپنے پروردگار کی رضامندی مطلوب ہے، لہذا میں تو تمہارے ساتھ اچھائی کروں گا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ جب ان کو پتہ چلتا تھا کہ کوئی ان کی برائی کر رہا ہے، غیبت کر رہا ہے، تو اس کے پاس کچھ ہدیہ تحفہ بھیج دیتے تھے، اور بجائے بھی بیان فرماتے تھے، ایک تو یہ ہے بدرؤن بالحسنۃ السیئۃ، دوسرا یہ کہ بھئی غیبت کرنے سے جس شخص کی غیبت کی جاتی ہے اس کے درجات بلند ہوتے ہیں، اس کی مغفرت ہوتی ہے، تو یہ آدمی تو مجھے فائدہ پہنچا رہا ہے، کیونکہ اس کے وجہ سے میرے اللہ تعالیٰ درجات بلند کر رہے ہیں، تو بھئی تیرا انعام ہے یہ کہ تو نے میرے درجات بلند کر دی۔ یدرؤون بالحسنۃ السیئۃ، یہ ہے صبر کی اعلیٰ ترین قسم اور صبر کا اعلیٰ ترین مقام۔ وادفع بالحسنۃ السیئۃ ادفع باللتی ہی احسن السیئۃ، برائی کا بدلہ کا دفاع اچھائی سے کرو، فإذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہارے اور اس کے درمیان جس کے درمیان عداوت ہے وہ تمہارا جگری دوست بن جائے گا، لیکن یہ کب ہوگا؟ وما یلقاها الا الذین صبروا، یہ نعمت عطا نہیں ہوتی مگر ان لوگوں کو جو صبر سے کام لیتے ہیں۔ وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، اور یہ نعمت عطا نہیں ہوتی مگر بڑے نصیب والے کو ہوتی، بڑا نصیب والا ہوتا ہے جس کو یہ عطا ہوتی ہے کہ وہ برائی کا بدلہ کیسے دے؟ اچھائی سے دے۔ یہ صبر کی اعلیٰ ترین قسم ہے جس کا ذکر اللہ تعالی نے صبر کے ساتھ فرمایا کہ دیکھو عبادت بدنی میں بھی صبر مطلوب ہے کہ اپنے آپ کو باندھو، زبردستی کر کے طاعت کرو، نماز پڑھو، بدنی عبادتیں انجام دو، اور مالی عبادتوں میں بھی اپنے نفس کو صبر کی عادت ڈالو کہ اس کی خواہشات کو کچل کر اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اور سب سے بڑا معاملہ یہ ہے کہ برائی کا بدلہ بھی کیسے دو؟ اچھائی سے۔ یہ انبیاء کرام کا شیوا ہوتا ہے، یہ صحابہ کرام کا شیوا ہے، یہ اولیاء اعظام کا شیوا ہے کہ وہ برائی کرنے والے کسی کے ساتھ بھی اچھائی کرتے ہیں۔ ہمارے حضرت حکیم الامت رضی اللہ تعالی سرہ نے ایک بڑے کام کا نسخہ بتایا، اللہ تعالی ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا کہ یہ جو انتقام کی خواہش ہوتی ہے بدلہ لینے کی، اور کسی انسان سے شکایت ہوتی ہے کہ اس نے میرے ساتھ
برتاؤ اچھا نہیں کیا. اس سب کی جڑ یہ ہے کہ ہم دوسروں سے امیدیں وابستہ کیے ہوئے ہوتے. یہ میرے ساتھ اچھا معاملہ کرے گا، یہ میرا رشتہ دار ہے لہذا میرا خیال رکھے گا، میں جاؤں گا تو میرا اکرام کرے گا، میں کوئی اس سے بات کہوں گا تو مانے گا. توقعات وابستہ کی ہوتی ہیں ہم نے مخلوق سے. جب وہ توقع پوری نہیں ہوتی تو دل میں شکایت ہوتی، بھائی ہم اس کے گھر گئے ڈھنگ سے بات ہی نہیں کی اللہ کے بندے نے، ہمارے سے ہمیں چائے کو پوچھا نہ، ہمیں بٹھایا نہ، ہمیں ہمارا کوئی کرام کیا، چلتا کر دیا. یہ کیوں ہو رہی ہے شکایت؟ اس لیے ہو رہی ہے کہ اس سے توقع باندھی تھی کہ میں جاؤں گا تو میرا اکرام کرے گا، میری خاطر تواضع کرے گا، میرے ساتھ اچھی طرح پیش آئے گا. وہ توقع پوری نہیں ہوئی، شکایت ہو گئی. اگر کوئی آدمی اللہ تعالیٰ ایسا بنا ہم سب کو بنا دے کہ مخلوق سے کوئی توقع ہی نہ رکھو، کسی سے بھی، اور جو کام کرو اللہ کے لیے کرو. اگر کسی سے ملنے جا رہے ہو تو وہ بھی اللہ کے لیے جاؤ کہ یہ میرا رشتہ دار ہے، اس کے میرے اوپر حقوق ہے، میں جا رہا ہوں. اس کے لیے نہیں بلکہ اس کے پیدا کرنے والے کے لیے کہ اس نے صلہ رحمی کا مجھے حکم دیا گیا، اس لیے جا رہا ہوں. جب اس کے لیے جا رہے ہو وہ اگر آپ کو رد کر دے تو بے شک رنج ہونا چاہیے، لیکن جس کے لیے جا رہے ہو اس نے تو قبول کر لیا تمہارا آنا. جب اس نے قبول کر لیا مقصد حاصل ہو گیا. دوسرا اکرام کرتا ہے نہیں کرتا، خاطر تواضع کرتا ہے نہیں کرتا، وہ جانے، اس کا کام جانے، اس کا معاملہ اس کے اللہ کے ساتھ ہے. تو ساری ناراضیوں کی جڑ جو ہے وہ غیر اللہ سے توقعات وابستہ کرنا، اللہ کے علاوہ دوسرے مشرق توقعات وابستہ کی ہوئی ہے. تو اس کی وجہ سے یہ خراب ہو رہی ہے. عیادت کے لیے کسی کے جانا ہے تو کاہے کے لیے ہونا چاہیے؟ اللہ جل جلالہ کی رضا کی خاطر ہونا چاہیے. کیا عیادت کا ثواب یہ ہے کہ جب تک آدمی بندہ کسی کی عیادت کرنے کے لیے جا رہا ہوتا ہے، جتنا وقت اس میں لگاتا ہے، 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے. اب اگر کوئی یہ سوچے کہ بھائی ہم تو اس کی عیادت کے لیے گئے تھے، وہ ہماری عیادت کے لیے نہیں آیا، تو اس کا مطلب یہ کہ عیادت اللہ کے لیے نہیں تھی، وہ عیادت اس لیے تھی تاکہ اس کا بدلہ ہو. حدیث میں الفاظ پہ استعمال فرمایا کہ لیس الواصل بالمکافئ، صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں ہے جو بدلہ کرے، کہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا تھا تو میں یہ کروں گا، اس نے نہیں کیا تو نہیں کروں گا. اس نے ہماری شادی پر تحفہ دیا تھا تو ہم بھی دیں گے. جب ہمارے ہاں شادی ہوئی تو اس نے تو کچھ بھی نہیں دیا، میں کیوں دوں؟ تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ بدلہ ہو رہا ہے، اور اس بدلے کی خاطر دینا یہ حرام ہے، بالکل ریاکاری ہے. یہ اس میں نہ دو تو بہتر ہے. لیکن اگر یہ ہو کہ میرے بھائی ہے، میرا رشتہ دار ہے، اس کی آئی خوشی ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس کو کچھ تحفہ دے دوں اللہ کے لیے، کیونکہ اللہ حضور اختر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تہادوا تحابوا، کہ ایک دوسرے کو ہدیے دیا کرو، آپس میں محبتیں پیدا ہوں گی، اس لیے دے رہا ہوں. چاہے شادی کا موقع ہو، چاہے ختم قرآن کا موقع ہو، چاہے کچھ بھی ہو، اس لیے دے رہا ہوں.
تو یہ ثواب ہے اور بڑا اجر ہے. لیکن پھر اس انتظار میں نہ رہو جب میرے ہاں ہوگی تو وہ بھی دے. اور اس کو سورہ روم میں ربا قرار دیا. یہ بدلے کی وجہ سے کسی کو تحفہ دینا. 2 جگہ قرآن کریم نے اس کو منع کیا. ایک تو بالکل ابتدائی جو سورت ہے سورہ مدثر، اس میں قرآن کریم فرمایا وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، تم کسی کے ساتھ ایسا احسان نہ کرو کہ جس کے جواب میں تمہیں اس سے زیادہ احسان کی توقع ہو. وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ یہ بالکل ابتدائی آیات میں سے ہے. اس وقت تک نماز کا بھی حکم نہیں آیا تھا قرآن میں. سورہ مدثر جو ہے یہ بالکل ابتدائی صورتوں میں سے ہے، اور اس میں یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر. بالکل ابتدائی جس میں توحید کا بیان ہو رہا ہے، جس میں شرک سے کو چھوڑنے کا حکم آ رہا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ یہ آ رہا ہے. کسی کے ساتھ احسان کا معاملہ اس نیت سے مت کرو کہ وہ تمہیں بدلے میں اس سے زیادہ احسان کرے تمہارے ساتھ. پہلے احکام میں، اسلام کے بالکل ابتدائی احکام میں. اور دوسرے سورہ روم میں ایک تفسیر کے مطابق جو ربا کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ اسی نیوتے کے لیے آیا. وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون. ما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس، یہ جو تم سود کا معاملہ کر رہے ہو یہ سود ہے کہ میں نے آج فلاں کی شادی پر اتنے پیسے دیے تھے، جب میری ہوگی تو یہ مجھے اس سے زیادہ دے گا. یہ سود، اس کو ربا قرار دیا. تو پیسے تو دونوں صورتوں میں جا رہے ہیں، لیکن ایک صورت یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کر دو، جس کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ اس کے مقابلے کا بدلے کی توقع نہ ہو. اور جہاں بدلہ آ گیا تو بس اخلاص ختم. اخلاص ختم تو ثواب ختم، بلکہ ریاکاری کا گناہ لازم آ گیا. نہیں دوں گا تو ناک کٹ جائے گی. تو اب دینا کس لیے ہو رہا ہے؟ مخلوق کے لیے. اور مخلوق کے لیے کوئی کام کرنا یہ شرک کی ایک قسم ہے. لہذا قرآن کا جو ارشاد ہے وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، صبر کرنے والے کا کام یہ ہونا چاہیے کہ برائی کا جواب بھی وہ اچھائی سے دے. اور مَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا. تو 3 قسم کی چیزیں بیان فرما دی: بدنی عبادت، مالی عبادت اور معاشرت کا اہم ترین اصول کیا برائی کا بدلہ کائے سے؟ اچھائی سے. تو کیا ہوگا؟ اولئک لہم ویدرؤون بالحسنۃ السیئۃ اولئک لہم عقبی الدار. ایسے لوگوں کے لیے ان کا جو وطن اصلی ہے وہاں کا بہترین انجام ہے. اب یہ بھی اشارہ کر دیا کہ خدا کے بندو تم نے اس دنیا کو اپنا وطن بنا رکھا ہے. دنیا کو سمجھ یہ میرا گھر ہے اور اس کو اپنا وطن اصلی بنا رکھا ہے. وطن اصلی تو وہاں ہے آخرت میں، وہ ہے وطن اصلی. حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالیٰ سرہ نے ایک مرتبہ ایک خط لکھا حضرت حاجی ظفر احمد صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو. اس میں اپنا ایک واقعہ لکھا کہ میں
ایک مرتبہ خانقاہ سے گھر جا رہا تھا یا گھر سے خانقاہ آ رہا تھا. راستے میں بچے کھیل رہے تھے تو حضرت کی عادت تھی بچوں کے ساتھ ذرا چھیڑ چھاڑ بھی کر لیتے تھے شفقت کے طور پر. تو ایک بچے کو میں نے کچھ کان پکڑ لیا یا کچھ ایسا چھیڑ دیا اس کو غصہ آ گیا. اس نے کہا اللہ کرے بڑے ابا مر جائیں. حضرت کو بڑے ابا کہا کرتے اللہ کرے بڑے ابا مر جائیں. تو حضرت فرماتے ہیں میں نے اسی وقت اپنا جائزہ لیا کہ میرے اس بچے نے جو دعا دی ہے اس پر میرا کیا اثر ہوا. تو میں نے سچے دل سے میں جائزہ لے کر دیکھا تو مجھے ایسا لگا جیسے یہ میرے لیے اچھی دعا کر رہا ہے کہ ایک شخص ایسا ہے کہ جو اپنے وطن اصلی سے بچھڑا ہوا ہے مدتوں سے اور کوئی اس سے کہے کہ اللہ تجھے اپنے وطن اصلی تک پہنچا دے تو یہ بد دعا نہیں یہ دعا ہے. تو اولئک لہم عقبی الدار. تو دار جو ہے در حقیقت دار کے معنی گھر لفظی معنی. تو دار جو ہے حقیقت میں تو دار وہی ہے جو آخرت میں اللہ تعالی نے رکھا ہے اس کا بہترین انجام عقبی الدار. عقبہ انجام اس وطن اصلی کا انجام. وہ کیا ہے انجام اور وہ دار کیا ہے جنات عدن یدخلونها ہمیشہ رہنے والی جنتیں جس میں وہ داخل ہوں گے. ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم وہ بھی داخل ہوں گے ان کے آباء و اجداد ان کی بیویاں شوہر ان کی اولادیں وہ بھی جو ان میں سے نیک ہوں گے صالح ہوں گے وہ بھی داخل ہوں گے. والملائکہ یدخلون علیہم من کل باب ملائکہ ہر دروازے سے داخل ہو رہے ہوں گے یعنی جہاں سے بھی وہ داخل ہوں گے جس دروازے سے بھی وہاں ملائکہ انتظار کر رہے ہوں گے. ملائکہ ان کو خوش آمدید کر رہے ہوں گے اور کس انداز سے کہہ رہے ہوں گے سلام علیکم سلامتی ہوگی تم پر. اور دوسری جگہ یہ فرمایا وہ کہیں گے طبتم فادخلوها خالدین. بھائی بڑے اچھے رہے آپ لوگ طبتم آپ بڑے اچھے رہے فادخلوها خالدین سلام علیکم تمہارے اوپر سلامتی ہے. کیوں بما صبرتم کیونکہ تم نے صبر سے کام لیا دنیا میں. فنعم عقبی الدار اب دوبارہ وہ الفاظ دوہرائے کہ وطن اصلی کا بہترین انجام تمہارا بہترین ہے. تو یہ ساری آیتیں کیا بتا رہی ہیں کہ جنت انعام ہے در حقیقت صبر کا. صبر علی الطاعہ طاعات کے اوپر انسان اپنے آپ کو باندھے. صبر عن المعصیہ معصیت سے بچنے کے لیے انسان اپنے آپ کو باندھے. اور صبر علی المصیبہ تیسرا کہ جب تکلیف آ جائے تو اس پر صبر کرے. یہ تکلیف والی صبر جو ہے آخر میں آتی. اصل صبر طاعت کا ہے طاعت پر ہے معصیت پر ہے اور پھر آخر میں مصیبت پر کہ کوئی تکلیف پہنچ گئی تو اس پر آدمی صبر کرے. تو یہ تیسری قسم ہے جس کو ہم عام طور سے صبر سمجھتے ہیں. اور اس کا مطلب بھی یہ نہیں ہے کہ روئے نہیں تکلیف کا اظہار نہ کرے بلکہ جو تکلیف آ گئی ہے اس کو یہ سمجھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہے اور برحق ہے. باری تعالیٰ کا فیصلہ برحق ہے. مجھے تکلیف ہو رہی ہے لیکن میں اس پر مجھے کوئی شکوہ نہیں گلہ نہیں اللہ تعالیٰ سے. اس کے جو فیصلہ ہے وہ برحق ہے میں اس پر راضی ہوں. یہ تین باتیں صبر علی الطاعہ صبر عن المعصیہ اور صبر علی المصیبہ یہ تین چیزیں ہیں جو صبر کے مختلف اقسام ہیں.
اور اس پر فرمایا گیا کہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، ان کا اجر بے حساب ہوگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ مانگ رہے ہیں، اللہم اجعلنی صبورا، اے اللہ مجھے بہت صبر کرنے والا بنا۔ بہت صبر کرنے والے کے معنی یہ کہ صبر کی ہر قدم پر ضرورت پڑتی ہے۔ آدمی باتیں کر رہا ہے تو باتیں کرنے کے اندر بھی اگر زبان بے تکان چلی گئی، سوچے سمجھے بغیر، تو یہ ہو سکتا ہے یہ زبان تمہیں لے جا کر جہنم میں پہنچا دے۔ ہر وقت بولے جا رہا ہے آدمی اور اس کی پرواہ نہیں ہے کہ میں جو لفظ نکالوں وہ 100% سچا اور تلا ہوا ہونا چاہیے۔ تو یہ زبان کو روکنا اور اس کو باندھ کر رکھنا کہ جو لفظ نکلے وہ سچ نکلے، واقعے کے مطابق نکلے، ضرورت کے مطابق نکلے، یہ زبان کا صبر ہے۔ ہر عضو کا صبر ہے۔ آنکھوں کا صبر یہ ہے کہ وہ صرف جائز مباحات کو دیکھے، زبان کا صبر یہ ہے کہ وہ صرف جائز بات کرے، بلا ضرورت باتیں نہ کرے، ایسی بلا ضرورت کہ جس میں خطرہ ہو کہ میں غیبت میں پھنس جاؤں گا، یا بے تحقیق بلا تحقیق بات کو آگے چلتا کر دینا، افواہ سازی، افواہ ترازی، یہ سارے زبان کے گناہ ہیں۔ تو ہم بولتے تو ہیں نا، ہر وقت کچھ نہ کچھ بولنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے، تو اس وقت ہر لمحے صبر کی ضرورت ہے کہ زبان سے کوئی حدود سے متجاوز کلمہ نہ نکلے۔ تو بھائی یہ پوری زندگی کی مشق ہے صبر، آخر وقت تک۔ اندری راہ می تراشو می خراش، تا دم آخر دم فارغ مباش۔ اس راستے میں ہر وقت تراش اور خراش چلتی رہتی ہے، چلتی رہنی چاہیے۔ ایک جب تک آخری سانس آتا ہے اس وقت تک ایک لمحے کے لیے بھی فارغ ہو کر نہیں بیٹھنا۔ تو ہر انسان کو صبر کی ضرورت ہے، ہر مسلمان کو ضرورت ہے۔ اس کو آنکھ کے صبر کی بھی ضرورت، زبان کے صبر کی ضرورت، کان کے صبر کی بھی ضرورت۔ غیبت سننا بھی ناجائز، گانا بجانا سننا بھی ناجائز، تو کان کا صبر یہ ہے نہ سنے، آنکھ کا صبر یہ ہے اگر ناجائز چیز نہ دیکھے، زبان کا صبر یہ ہے ناجائز کلمہ نہ بولے، کسی کی دل آزاری نہ کرے۔ یہ ساری باتیں اس میں داخل ہیں صبر میں۔ تو اس لحاظ سے میں جیسے عرض کر رہا تھا کہ اگر دیکھا جائے تو پورا دین صبر میں سمٹا ہوا ہے۔ اور اگر آدمی کو یہ چاہے کہ میں دین جو ہے نا وہ کسی جھاڑ پھونک سے مجھے حاصل ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ دین جو ہے وہ یہ تو معرکہ ہے زندگی کا، اس میں ہر قدم پر انسان کو اپنے آپ کو باندھنا پڑتا ہے۔ یا باندھ لو یہاں پر، اللہ بچائے، ورنہ وہاں بندھے جاؤ گے۔ سورہ فجر میں کیا فرمایا آخر میں؟ فلا يعذب عذابه احد ولا يوثق وثاقه احد۔ اللہ بچائے، جب اللہ تعالیٰ باندھیں گے
لا یوسیق وثاقہ احد، تو اس جیسے کوئی اور باندھ نہیں سکتا جیسا اللہ باندھے گا. یہاں دنیا میں باندھ لو اپنے آپ کو، ہر وقت جو زبان چل رہی ہے دیکھے بغیر اس کا اثر کیا بنے گا، کس پر کیا اثر پڑے گا، اور جو کلمہ نکل رہا ہے وہ مجھے جنت مل جائے گا یا دوزخ مل جائے گا. اس زبان کو روکو. اسی لیے حضرات صوفیاء کرام کے پاس جب اصلاح کے لیے لوگ آتے تھے تو مجاہدات جو کرائے جاتے تھے اس میں قلت کلام، بات کم کرو، جتنی بات کرو وہ تول کر کرو کہ اس میں کوئی کمی بیشی تو نہیں ہو رہی. یہ صبر کی مشق ہے جو ساری زندگی جاری رہنی، مرتے دم تک جاری رہنی. اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مانگ رہے ہیں اللہم اجعلنی صبورا، اللہ مجھے بہت صبر کرنے والا بنا، وجعلنی شکورا. چلو آج صبر کی حد تک بات ہو جائے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کو عطا فرمائے. خلاصہ کیا نکلا؟ خلاصہ یہ نکلا کہ اپنے نفس کو پر زبردستی کیے بغیر آدمی کامیاب نہیں ہو سکتا، نہ دنیا میں نہ دین. حضرت والا حضرت کا ارشاد میں نے پہلے بھی سنایا آپ حضرات کو، اور بڑے کام کا ہے. حضرت فرماتے ہیں، حضرت حکیم محمد مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، کہ سارے تصوف کا خلاصہ یہ ہے. کون کہہ رہا ہے؟ حکیم محمد، جو تربیت السالک جن کی ہے، اور التکشف بمہمات التصوف جس کی ہے، التشرف بمعرفت احادیث التصرف جس کی ہے، کلید مثنوی جس نے لکھی ہے، شرح دیوان حافظ جس نے لکھی ہے تصوف، اور پتہ نہیں کتنے بزرگوں سے فیض حاصل کیا ہے اور پھر اس کو آگے پھیلایا ہے. وہ کیا کہتا ہے؟ وہ ذرا سی بات جو حاصل ہے تصوف کا یہ ہے، کیا ہے کہ جب کسی طاعت میں سستی ہو تو سستی کا مقابلہ کر کے وہ طاعت کرے، اور جب کسی گناہ کا تقاضا ہو تو اس تقاضے کا مقابلہ کر کے اس سے بچے. یہ حاصل ہے تصوف کا. اسی سے تعلق مع اللہ پیدا ہوتا ہے، اسی سے ترقی کرتا ہے، اسی سے باقی رہتا ہے. یہ خلاصہ ہے سارے تصوف کا. تو حاصل کیا نکلا؟ اپنے اوپر زبردستی، طاعت کرنے میں زبردستی، گناہ سے بچنے میں زبردستی، اپنے نگاہوں، اپنے کانوں، اپنے زبان کو قابو میں رکھنے کے لیے زبردستی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ مانگ رہے ہیں اللہم اجعلنی صبورا، اللہ ہم سب کو بنا دے، ہم سب کو یہ صبر عطا فرما دے جس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ.